جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کرنا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ابھی تک انہوں نے قوم سے خطاب نہیں کیا، لیکن قوم پہلے ہی سڑکوں کے اوپر باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج ہماری قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے عدلیہ مخالف تقاریر کی، اور اب ان تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت کے اختیارات کم کریں گے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ یہ پٹیشن اندلیب عباس صاحبہ اور بیرسٹر حسان نیازی کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کیا جائے، نااہل کیا جائے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، بڑی امپورٹنٹ یہ پٹیشن ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ابھی تک عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب نہیں کیا۔ آج انہوں نے قوم سے خطاب کرنا ہے، لیکن ان کے خطاب سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ملک کے مختلف شہروں کے اندر عوام سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ آپ کو بڑا کراؤڈ نظر آتا ہے مختلف شہروں کے اندر۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے بھی یوم یکجہتی منایا تھا، کوئی اتنا بڑا کراؤڈ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک جو شخصیت ہمیں نظر آئی وہ اللہ رکھا پیپسی صاحب تھے، وہ کافی مقبول ہوئے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آج پی ٹی آئی کے اس یوم تشکر میں، اس احتجاج میں یا خوشی کے موقع کے اوپر کوئی اتنا بڑا آرٹسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن قوم پہلے ہی نکل آئی ہے عمران خان صاحب کے خطاب سے۔ اچھا، آج قومی اسمبلی کے اندر بلاول صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے عدلیہ مخالف تقاریر کی، عدلیہ کے اوپر مختلف الزامات لگائے۔ بلاول صاحب نے تو بہت ساری باتیں کی، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جناب میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ منصوبہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میرے دل میں ہیں، وہ میں کہہ سکتا ہوں، وہ ابھی میں نہیں کہہ رہا۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں جو ان کے دل میں ہیں؟ اب ہم وہ کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی باتیں ہیں، کوئی ایسے راز ہیں جو میں سب کو بتا دوں گا۔ بھائی آپ تو حکومت میں ہیں، اور حکومت میں ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی راز ہیں، کوئی آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، تو پھر تو آپ کو بتانے چاہیے اور حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ پر اینی وے یہ فرسٹریشن ہے۔ یہ فرسٹریشن کیوں ہے؟ بلاول کی بھی آج ہمیں فرسٹریشن نظر آئی، ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کے جو والد ہیں ان کی بھی ہمیں فرسٹریشن نظر آئی، کیونکہ ان کے صاحبزادے کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ سے علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب اس لیے اپسیٹ تھے، آپ کو پتا ہے نیچرلی تمام ان جماعتوں نے مل کے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا، لیکن برے طریقے سے یہ لوگ الیکشن میں ہارے، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ آج ایک انہوں نے قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کے مطابق اب جو عدلیہ کے اختیارات ہیں ان کو کم کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے جسے آپ کہتے ہیں مشترکہ طور پہ بالکل بغیر کسی اختلاف کے اس کو پاس بھی کر لیا۔ اس قرارداد کو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ جو کمیٹی ہے جناب، وہ کمیٹی اب دیکھے گی کہ کس طرح آگے لے کے چلنا ہے چیزوں کو، کس طرح عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنا ہے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ فل کورٹ بینچ بن جائے، لیکن عدالت نے ہماری بات نہیں مانی۔ ماضی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ثاقب نثار ہمارے خلاف مہم چلاتے رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انہوں نے حوالے دیے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ تلخ باتیں کی۔ تو جوڈیشل ریفارمز نہ ہونے تک پاکستان کا جمہوریت کا سفر مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بھی بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں یہ ہم نے کرنی ہے، بنیادی طور پہ عدلیہ کے اختیارات میں کوئی کمی کرنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ عدلیہ کو مزید اختیار دے رہے ہوں گے۔ اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیل کر کے بند کمروں کے اندر سازش کر کے اقتدار میں تو آگے، لیکن جب یہ عوام کے پاس گئے وہاں پہ ان کو شکست ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسمبلی کے اندر دوست محمد مزاری کے ذریعے انتہائی بھونڈے طریقے سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے کیس اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس کیس کے اندر کوئی جان ہی نہیں تھی، اس رولنگ کے اندر کوئی جان ہی نہیں تھی۔ ان کے وکیل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر لڑتے تو رہے، لیکن عدالت کے سامنے کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس وجہ سے پہلے انہوں نے عدالت کے اوپر ایک طرح سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی، عدالت نے پریشر نہیں لیا اور فیصلہ سنا دیا آئین اور قانون کے مطابق۔ اب یہ عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے یہ اختیارات کم کریں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عدالت کی جس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی، وہ دیکھے گی کہ کس طرح چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ اچھا، بلاول صاحب نے ایک اور بات بھی کی، سپریم کورٹ کا مطلب صرف چیف جسٹس پاکستان نہیں بلکہ تمام ممبران ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے ججز بیٹھ کر فیصلہ کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا۔
اس کے علاوہ دیگر جو ان کے لیڈران ہیں وہ لوگ بھی اس کے اوپر باتیں کرتے رہے. قومی اسمبلی میں جوڈیشل ریفارمز کے لیے قرارداد پیش کی گئی اور یہ جو قرارداد ہے یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی. عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد متفقہ طور پر منظور بھی کر لی. تو یہ سب مل کے اب عدالت کے اوپر حملہ آور ہیں, عدالت کے اختیارات کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آگے, ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے جب تک عدالت کے اختیارات کم نہیں ہوں گے تو ہمارا اقتدار نہیں چل سکتا. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب اقتدار کو چھوڑ دیں گے اور یہ انتخابات کی طرف جائیں گے, اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا اور میں آپ کو بار بار بھی کہتا ہوں یہ کبھی بھی اقتدار کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہ اگر انتخابات میں جائیں گے تو ان کو عبرتناک شکست ہوگی جو ان کو بھی نظر آ رہا ہے. ان کے ادارے ان کو یہ رپورٹس دے رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ کی ایجنسیاں ان کو یہ رپورٹس دے رہی ہیں, تو یہ کبھی بھی اس طرح نہیں جائیں گے کسی قسم کے ارلی انتخابات کے اندر. اچھا, ایک اور چیز جو بلاول صاحب نے کہی کہ شہباز شریف کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں ہے جو 3 ماہ میں سب ٹھیک کر دیں. تو بھائی آپ پہلے تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم پیٹرول کی قیمت کم کر دیں گے, یہ بھی کم کر دیں گے, وہ بھی کم کر دیں گے, اقتدار میں آ کے معیشت بھی ٹھیک کر دیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. بھائی آپ بھی حکومت میں زیادہ تیز مت بنیں, آپ سب کی مل کے حکومت ہے, سارا ملبہ شہباز شریف صاحب پہ نہ ڈالیں, آپ سب نے مل کے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. تو آج سارا دن یہ قومی اسمبلی کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی رہی, عدالت کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوتی رہی, اور بھی بہت ساری مطلب وہاں پہ بیانات دیے, بلاول صاحب نے بھی دیے, شہباز شریف صاحب نے بھی دیے, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عدالت سے ناخوش ہیں. یہ ناخوش ہیں کہ عدالت نے وہ فیصلہ کیوں دیا. آلدو کہ عدالت نے بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں صبر تحمل کا مظاہرہ کیا, جس قسم کی کمپین ان کے خلاف چلائی گئی, ان کے اوپر تو توہین عدالت کے مقدمات ہو سکتے تھے, توہین عدالت کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب خود سوموٹو ایکشن لے سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس طرح جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بلا کے ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو, اس کا کیا مطلب ہے, یہ سب کچھ وہ کر سکتے تھے. اچھا, عمران خان کے لیے دیکھیں عوام پہلے ہی سڑکوں پہ نکل آئی ہے ان کے خطاب سے پہلے. ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں نکلتی سڑکوں پہ عوام؟ اس لیے کہ اس دن اللہ رکھا پیپسی بھی جیسا بڑا آرٹسٹ بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام اس طرح باہر نہیں نکلی. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. اب ان کی جتنی بھی سٹرگل ہے نا, آج قومی اسمبلی کے اندر جو بلاول صاحب بات کرتے رہے, شہباز صاحب بات کرتے رہے, یہ اپنی حوالے سے بات کرتے رہے کہ ہم نے یہ کیا تو ہمارے خلاف یہ ہو گیا, ہم یہ کرتے ہیں تو ادارے یہ کر دیتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں تو چیف جسٹس وہ کر دیتا ہے. یہ ان کی جتنی بھی سٹرگل ہے, جتنا بھی ان کا بیانیہ ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ ایسے لگتا ہے, تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو دیکھ کے, ان کی باتیں سن کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی کے ہونے کی وجہ سے بھی, سائیکل جیکسن کے آنے کی وجہ سے بھی عوام پھر بھی نہیں آتی ہے ان کے کسی جلسے میں, ان کی کسی ریلیز میں. اب خان صاحب نے ابھی تک خطاب بھی نہیں کیا, کسی جگہ پہ ان کی بڑی لیڈرشپ بھی موجود نہیں ہے, لیکن عوام پہلے ہی سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے. تو یہ فرق ہے اس لیے کہ وہاں پہ عوام کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنی باتوں سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ اپنے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اشرافیہ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ عوام سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. ان کو اپنا بیانیہ بدلنا پڑے گا. یہ اداروں کے اوپر اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ اس ادارے نے یہ کیا تو اس سے عوام کا یہ نقصان ہوا ہے, یہ عوام کو اس سے لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا, پاکستان کو اس سے یہ نقصان ہوگا. یہ صرف اپنے حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے عوام ان سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. اچھا, اب جو پٹیشن دائر کی گئی ہے جناب لاہور ہائی کورٹ کے اندر, یہ پٹیشن اندلیب عباس صاحبہ اور بیرسٹر حسان نیازی نے فائل کی ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے جس کو اپنا کہہ سکتے ہیں کہ فریق بنایا ورسز ہے, وہ حکومت پاکستان ہے, پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم ہے, وزیر داخلہ ہیں, وزیر خارجہ ہیں, چیف الیکشن کمیشن ہیں, چیئرمین نیب ہیں, آئی جی پنجاب ہیں اور ڈی جی ایف آئی اے ہیں. یہ پٹیشن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئین کی خلاف ورزی پر فائل کی گئی ہے. اچھا, اب اس پٹیشن کے بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے. پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے مورخہ 28 اپریل 2022 میں کے دن وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 دن کے سرکاری دورے کے اوپر وہ سعودی عرب گئے, اور اس سرکاری وفد میں اپنے بیٹے سلمان شہباز اور بھتیجے حسین نواز
جو کہ ریاست کو مطلوب اور مفرور اشتہاری ملزمان ہیں ان کو بھی سرکاری وفد کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ عدالت کو یہ بتا رہی ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم کیا ہے اور اشتہاری اور مفرور ملزمان کو اپنے ساتھ بیرون ملک دورے پہ لے کے گیا، سرکاری دورے پہ۔ اچھا، ایک اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ مئی میں 11 مئی کو وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ کے وزراء 4 دن کے لیے لندن گئے، نواز شریف اور اسحاق ڈار کو ملے جو ریاست کو مطلوب اور مفرور ملزمان ہیں۔ اسحاق ڈار پر نیب اور کرپشن کا کیس ہے جس کا ریفرنس 2017 سے دائر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک وفد کے ساتھ ترکی گئے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے سلمان شہباز شریف اور ان کی زوجہ کو سرکاری وفد میں شامل کر لیا۔ سلمان شہباز ریاست پاکستان کو مطلوب اور مفرور اشتہاری ملزم ہیں۔ اسی طرح جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں جو گارنٹی دے کے گئے تھے اور اسی وزیر اعظم کی گارنٹی کے اوپر ان کو باہر بھیجا گیا تھا، وہ بھی واپس نہیں آ رہے، وہ بھی مطلوب ہیں۔ تو اب اس پٹیشن کے اندر اندلیب عباس صاحبہ جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے اور حسان نیازی صاحب نے یہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے اور بنیادی طور پہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کے اوپر مختلف قوانین کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اچھا، اور اس پٹیشن کے ساتھ انہوں نے جو مختلف تصاویر وغیرہ ہیں، جو ان کے بیٹے جو مختلف میٹنگز میں موجود ہیں اور جو میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے فوٹو سیشن کروایا تھا کابینہ نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ لندن کے اندر، وہ بھی چیزیں انہوں نے ساتھ لگائی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کافی لمبی پٹیشن ہے، تقریباً 15 صفحوں کی پٹیشن ہے جو انہوں نے دائر کی ہے۔ تو اس سے شہباز شریف کے لیے مشکلات تو ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑا ایک قانونی نقطہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کابینہ کو لے کے ایک مطلوب ملزم جو عدالتوں کو مطلوب ہیں ان سے ملنا چلے جائے اور ایک سزا یافتہ مجرم جو واپس نہیں آ رہا، جو عدالتوں کو مطلوب ہے، اس کو ملنے کے لیے ملک کا وزیر اعظم چلا جائے اور ساتھ یہ بھی تاثر دے کہ ہم سے ان سے صلاح مشورے کرنے گئے۔ پھر آپ بیرونی دوروں کے اوپر غیر ملکی سربراہان مملکت سے آپ مل رہے ہیں، اتنے امپورٹنٹ دورے ہیں، اور آپ کے اپنے ملک کو جو مطلوب ملزمان ہیں آپ نے ان کو سرکاری وفد میں شامل کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان نہیں آ سکتے لیکن آپ کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں شامل ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو کب لاہور ہائی کورٹ سنتا ہے۔ تو یہ جو عدالتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آج قومی اسمبلی کے اندر باتیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ ان باتوں میں مزید تیزی آ جائے۔ باقی یہ ہے کہ عدالتوں نے انصاف کرنا ہے۔ عدالتوں کے بہت سارے فیصلوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ذات کے لیے اداروں کو اس طرح کنٹروورشل بنائیں گے تو میرے خیال میں نہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ آئین کے لیے بہتر ہے، نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔